بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شروع ہوئی تھی اور ان دو صورتوں کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ ان دو صورتوں کا ترجمہ اور باقی جو اس سے متعلق باتیں ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ لکھیں دوست، قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس لیے کہ عام طور پر جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں یہ رات کے اندھیرے میں نکل آتی ہے بھائی، اس لیے کہ انسان چھپ جاتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، اس میں ذرا آسانی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، گرہوں پر، گرہیں، گاف را ہا یا نون غنہ، بات آئی تھی نا کہ انہوں نے جادو کیا اور بالوں میں گرہیں لگائی، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اس لیے کہ آپ نے سنا کہ اس جادوگر کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں اس کام میں، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگ جائے، جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ حاسد بھی کچھ کم مصیبت نہیں ہے۔ جب وہ کسی سے حسد پہ آتا ہے نا، دل کے اندر ایک بغض اپنا چھپا لیتا ہے، دوسرے کی خوشی کو، راحت کو، ترقی کو، کامیابی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا۔ آج اس زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ حسد بھی ہے کہ کوئی آپ کی خوشی کو ہضم نہیں کرے، نہ اپنے نہ پرائے، بلکہ اپنے زیادہ ہوں گے، اس اپنے زیادہ ہوں گے۔
اس لیے سورہ فلق کی آخری آیت میں اللہ پاک نے حاسد کا ذکر کیا. اس لیے ان صورتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. حاسد کی پہچان ہوتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا نہیں کہ کون کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ نقصان کے درپے ہوگا. اس لیے یہ صورتیں حفاظت ہے، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اچھا، ترجمے کے بعد ایک بات اہم سمجھ لیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی. دیکھیں، آپ نے غور کیا تو اللہ پاک نے گویا اپنے بندے کو دعا کا ایک طریقہ بتایا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. بندہ پناہ مانگتا ہے اللہ پاک کی، اور کن کن چیزوں سے؟ فرمایا اس چیز سے، اس چیز سے، اس چیز سے اور اس چیز سے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایک علمی بات سمجھ لیں، پہلے سمجھ لیں پھر لکھواتا ہوں. جو پناہ مانگنے والا ہوتا ہے نا، جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، یہ پناہ مانگنے والا یہ کہلاتا ہے مستعیذ. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مستعیذ، پناہ مانگنے والا. ٹھیک ہے. اچھا، اس پناہ مانگنے والے نے کس کی پناہ مانگی؟ اللہ تعالیٰ کی نا. تو جس کی پناہ مانگی جائے اس کو کہتے ہیں مستعاذ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعاذ. پناہ مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مستعیذ. مستعیذ کہتے ہیں. اور جس کی پناہ مانگ رہا ہے اس کو مستعاذ. یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مستعیذ کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ہیں نا. یعنی جو بندہ یہ کہے گا قل اعوذ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو سورت پڑھنے والا یہ بندہ کیا ہے؟ یہ مستعیذ ہے. ٹھیک ہے. اور مستعاذ کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ. یہ طے ہو گئی بات. اچھا، اب جن جن چیزوں سے پناہ مانگی جائے گی وہ کہلائیں گی مستعاذ منہ. مستعاذ منہ. کن کن چیزوں سے؟ اب آپ اس صورت میں دیکھیں، آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی. من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، نمبر 1. ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. نمبر 3. ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں پر پھونکنے والیوں کی شر سے. نمبر 4. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے. تو مستعاذ منہ کتنی چیزیں؟ 4 ہیں. سمجھ گئے؟ اب بتائیں مستعیذ کون ہے؟ ہم ہیں. مستعاذ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور مستعاذ منہ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. ٹھیک ہے. اب اگر ششماہی امتحان میں سوال آئے کہ سورۃ الفلق میں مستعیذ کتنے ہیں، مستعاذ کتنے ہیں اور مستعاذ منہ کتنے ہیں، تو آپ کیا لکھیں گے کہ مستعیذ کتنے ہیں؟ 1 میں ہوں. مستعاذ 1 ہے اللہ تعالیٰ. اور مستعاذ منہ کتنے ہیں؟ 4. اب بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اب لکھیں اس کو. لکھیں فائدہ. اس سورۃ الفلق میں ایک مستعیذ ہے، بریکٹ میں لکھے بندہ. جو بندہ سورت پڑھ رہا ہے نا، ایک مستعیذ ہے یہ بندہ، ایک مستعاذ ہے.
ایک مستعاذ ہے، بریکٹ میں کیا لکھیں گے جی؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھ گئے دوستوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب لکھیں وجہ تسمیہ، سورۃ الفلق کی وجہ تسمیہ بالکل آسان ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفلق کیوں کہتے ہیں؟ پہلی ہی آیت میں لفظ آ رہا ہے برب الفلق کا، الفلق کا لفظ پہلی آیت میں موجود ہے، لکھ لیا؟ اب لکھیں موضوع سورت، موضوع سورت، سورۃ الفلق کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں طریق حفاظت جان، طریق حفاظت جان، موذیات مخفیہ، از موذیات مخفیہ، لکھ لیا؟ اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ چھپ کر نقصان پہنچانے والی جا سکتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سورۃ الفلق کی تفصیل ہے۔ سورۃ الناس ہے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی؟ جی 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 11 اچھا جی جی کس سے؟ کس کو سامنے رکھنا چاہیں؟ دیکھیں چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے بہت زیادہ، تو اگر کچھ کیفیت انسان پر ظاہر بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے، بعض دفعہ ادراک ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے یا کوئی ترتیب بنا رہا ہے یا کوئی غلط کرنا چاہتا ہے، تب بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت ایک حکمت اور ترتیب کے ساتھ کر لے۔ اور سب سے بہتر شکل اس کی یہ ہے کہ انسان کسی تکلیف اور آزمائش کا انتظار نہیں کرے کہ بھئی کچھ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ پوچھتے ہیں یا مسنون اعمال کی طرف آتے ہیں یا وظائف اور عملیات کرتے ہیں جب کوئی تکلیف سر پہ آ جاتی، پھر پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ ہمارے اکابر کے معمولات یہ تھے۔ معمولات کا لفظ سنتے ہیں نا؟ یہ معمولات اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی ترتیب میں ان اعمال کو شامل رکھے۔ سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورہ اخلاص ہے، باقی صورتیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یہ اگر روزمرہ کی بنیاد پر ہوں گے تو یہ مصیبتیں خود بخود اللہ پاک اس کو ختم فرما دیتے ہیں، پہلے سے رفع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ احتیاطی تدابیر انسان پہلے سے اختیار کر کے رکھے، ایک بات۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ بھی سمجھ لیں ضمنی طور پر کہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ عام ہے
ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی وجود میں ہے کہ جو ہر بات اور ہر چیز کو جادو کہتا ہے. اب سر میں درد ہوا تو وہ کہتے ہیں کوئی کچھ کروا رہا ہے نا. یا یہ کہ اگر کاروبار میں 1 مہینے نقصان ہوا تو وہ کہتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، حالانکہ باقی 11 مہینے سیٹ رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں کہا. 1 مہینے کے نقصان کو، 1 دن کی تکلیف کو فوراً جادو پر محمول کرتے ہیں. یہ بھی ایمان کی، عقیدے کی بہت بڑی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں. اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کی وجہ سے صورتحال ایسی بن گئی کہ ہر آدمی نے اس کو ایک کاروبار بنایا. حالانکہ دیکھیں نا، عملیات ہے یا وظائف ہے یا درود ہے یا تعویذات ہیں، یہ عبادات کی قبیل میں سے، یہ تو عبادات ہے نا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ مستقل ایک کام، ایک ترتیب بن گئی کہ آپ جائیں گے، آپ لائن میں لگیں گے، آپ کو ٹوکن ملے گا، آپ 5000 دیں گے، 500 دیں گے، پھر آپ کا نمبر آئے گا، پھر آپ کو کچھ بتائیں گے، پھر یہ لائیں گے، پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ جائیں گے. یعنی جیسے وہ ایک ہاسپٹل کی ترتیب ہوتی ہے، وہ پورا نظام چل پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ایسی روحانی بیماریاں ہوتی ہے کہ جس کے لیے واقعی لگ کر علاج کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے، ایسا ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی اتنا زیادہ نقصان ہو جائے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس مزاج کو قبول کیا تو وہاں دکانیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی طلب بڑھ گئی تو اس کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ ہر جگہ دیکھیں وہاں پر عملیات اور عامل اور عملیات، یہ نظام اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے. اس میں بھی بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ اب تک آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ حضرات، جو علماء یہ کرتے تھے، وہ بہت ہی تقویدار، پاکیزہ، نمازی لوگ ہوتے تھے. یعنی وہ واقعی راتوں کے تہجد گزار تھے اور گناہوں سے بچنے والے تھے اور دنیا کی طلب میں نہیں تھے. کوئی اگر ان کو کچھ دیتا بھی تو اس سے منع کرتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے. وہ اس معاملے میں بھی کمزوری ہے. اب ایک آدمی کے اندر عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، لیکن عامل ہے، عامل بن کے بیٹھ گیا، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور ضرورت کے وقت ایسے اکابر بزرگوں کی خدمت میں انسان جائے کہ جو واقعی صاحب اعمال ہو، تقوی اور طہارت کی زندگی جنہوں نے گزاری. اور آخری بات اس میں یہ ہے خلاصے کی کہ یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اعمال کی ترتیب کو مضبوط بنائیں. مسئلہ یہ ہوا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مستورات نماز پڑھ رہی ہے تو بچیوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا، بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا، گھر کے مرد مسجد آ رہے ہیں. اب مصیبت یہ کہ جو گھر کے بوڑھے بزرگ ہیں تھے، وہ تو دادی نانی، وہ تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اس کی نہ کسی کو پرواہ ہے، نہ کسی کو فکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، تسبیحات، درود شریف، استغفار، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے نقصانات وہ ہمارے گھروں کے ماحول پہ ضرور پڑے ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. تو اس لیے اس نیت کے ساتھ ہم اس قرآن کریم کو سیکھیں کہ بھئی گھروں کے ماحول کو اعمال سے آباد کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہو اور اجتماعی مزاج بھی بن جائے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو تنبیہ ہو، روک ٹوک ہو، تلاوت کی ایک ترتیب ہو، دین سیکھنے کی ایک ترتیب ہو. تو یہ ساری باتیں بہرحال ضروری ہے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.